السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج وفاقی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے بعد سے یقیناً اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 2008 سے لے کر 2018 تک حکمرانوں نے جو زائد خرچہ کیا وہ ایک ماہ میں ریکور کیا جائے گا۔ اس بات کا اعلان وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید نے کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو شاہ خرچیاں کرنے والے حکمرانوں نے لوٹا، ایک ماہ میں یہ سارا پیسہ ریکور کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپوزیشن کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے جا رہی ہے؟ کیا یہ حکومت اقدام ایک بار پھر سے اپوزیشن کو متحد کر دے گا؟ اور حکومت کا یہ فیصلہ کتنا قابل عمل ہے؟ کیا واقعی حکومت ایک مہینے میں یہ سارا پیسہ ریکور کروا سکتی ہے؟ حکومت کے پاس آخر ایسے کیا کرائٹیریا ہوگا؟ کن بیسس پر حکومت یہ پیسہ ان جو سابق وزرائے اعظم ہیں، صدور ہیں، ان سے پیسہ نکلوائے گی؟ دوسری طرف اپوزیشن اتحاد اب ہمیں تتر بتر نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعتیں جو ہمیں پارلیمان میں تو ایکٹیو نظر آتی ہیں اور نہ ہی پارلیمان سے باہر یہ ایکٹیو نظر آتی ہیں، اور نہ ہی یہ واضح ہو رہا ہے کہ نون لیگ کی سیاست آخر کس طرف جا رہی ہے۔ کبھی مزاحمت کا بیانیہ اپنایا جاتا ہے، کبھی مفاہمت کا۔ نون لیگ کا اصل بیانیہ ہے کیا، اس پر بھی کنفیوژن ہے۔ مریم نواز خاموش ہیں، حمزہ شہباز جیل میں ہیں، جبکہ باقی جو شریف خاندان ہے یہ ملک سے باہر ہے۔ ایسی صورتحال میں نون لیگ کی سیاست جا کس طرف رہی ہے اور اس صورتحال سے نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کل سیاسی حلقوں میں گردش کر رہے ہیں۔ اس سب پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو وفاقی حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ جو 2008 سے 2018 تک وزرائے اعظم صدور بیرون ملک دوروں پر گئے، جو اخراجات ہوئے، اب یہ جو اضافی خرچے واپس لینے کا حکومت نے فیصلہ کیا، اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ حکومت اس کا اندازہ لگائے گی، یا حکومت کے پاس ایسی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی کوئی ایسی چیزیں ہوں گی کہ عملی طور پہ یہ پیسہ نکلوا پائیں گی، یا ایک حکومت آپ لوگوں کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے جا رہی ہے؟ دیکھیں شازیہ، اصل میں اس حکومت کا ڈائلاما یہ ہے کہ یہ مختلف ایشوز میں لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں، اور جو اصل چیلنج ہوتا ہے یا ایشو ہوتا ہے جو عوام فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ان کے جو نعرے تھے وہ بدلتے گئے، لیکن شروع میں آپ نے دیکھا بہت ساری انہوں نے باتیں کی، 200 ارب ڈالر ہم لائیں گے باہر سے، ارب ڈالر ہے وہ واپس کریں گے، اور 100 ڈالر ارب جو ہے وہ لوگوں کی فلاح پہ خرچ کریں گے۔ اس طرح کے بے شمار انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، 1.5 سال میں باتیں کی ہیں۔ ابھی یہ بھی ایک ایسا ہی ایشو ہے جو عام عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں جس نے بھی کیمپ آفس بنائے ہیں اس نے انڈر رولز ریگولیشن بنائے ہیں، باقاعدہ اس کی جو ان کی جو کمپیٹنسی تھی اس میں وہ اس اتھارٹی نے ان کو الاؤ کیا، اور وہ اس پروسیس سے ہو کے ساری کچھ چیزیں ہوتی رہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی رانا صاحب، کرپشن کا پیسا نہیں نکلوا، انہوں نے نعرہ تو اپنا کامیاب کرنا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے پیسے تو نکلوانے ہیں نا۔ یہ کیا پیسے ہیں؟ یہ پی نٹس کی بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب جو پرائم منسٹر اس کو انہوں نے کہا یونیورسٹی بنا دیں گے، اب وہاں باقاعدہ میٹنگیں ہوتی ہیں، وہاں بینکویٹ ہوتے ہیں، وہاں سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ، اور بلکہ وہاں پہ یہ کبھی کبھار جا کے دفتر بھی لگاتے ہیں۔ اسی طرح بنی گالا کا جو سیکیورٹی کا خرچہ ہے، وہاں پہ سیکیورٹی جو آ رہی ہے وہ کس کے کھاتے میں ہم ڈالیں؟ جو بنی گالا میں انہوں نے 1200 یا 1000 یا 1400، مجھے تو ایگزیکٹ فگر نہیں پتا کتنی انہوں نے وہاں پر سپا کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں لوگوں کو، اب اتنا لوگوں کو نہیں کہ ان کو سب شعور ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جہاں چیف منسٹر جو پنجاب ہے، اس نے کس طرح اپنے جو یوز کیے ہیں اپنے جو جہاز یا ہیلی کاپٹر، اور کس طرح اس نے 90 شاہراہ پہ تو یہ کبھی ایک میٹنگ کرتے ہیں، 8 کلب میں کبھی یہ دوسری میٹنگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے جو غیر ملکی دورے ہیں وہ سب سے کم خرچے پہ ہوتے ہیں، میں 5-7 سٹارز ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا ہوں، کوئی نہ کوئی آگے یہ سارا ہی رہائش کا بندوبست کرتا ہے، وہ 7 سٹار ہوٹلز میں جا کے نہیں ٹھہرتے ہیں، اور جو اتنے قابل لے کر جاتے تھے پہلے وزرائے اعظم، وہ نہیں لے کر جاتے۔ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپروچ ہے یہ آسٹیرٹی کا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ آسٹیرٹی اور مسائل ہیں، جس طرح یہ کہ پینسل استعمال کریں گے، آپ دونوں طرف سے کاغذ استعمال کریں گے،
یہ اسٹیریوٹائپ یہ اگر آپ میں اس پہ شازی اگر آپ آؤں تو 2013 کی پہلی کیبنٹ کا آپ منٹس اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ یہ کیبنٹ ڈویژن نے یہ لا کے یہ پیپر دیا تھا آسٹیرٹی کا پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ, تو ہم نے پاس کیا تھا. وہی وہ چائے اور اس کے علاوہ کچھ استعمال نہیں آپ کر سکتے اپنے دفتروں میں, اور یہی کہ منسٹر باہر نہیں جائیں گے. منسٹر جب تک میاں نواز شریف صاحب رہے ہیں وہاں بین لگا رہا ہے, اور منسٹر ان کی پرمیشن کے ساتھ جو آج کل انہوں نے کہا تھا ہم باہر کے دورے میں نہیں کروں گا, آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے دورے کیے ہیں, پہلے 3 مہینے میں نہیں جاؤں گا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, کوئی چیز ویسے ہیلی کاپٹر میں بھر بھر کے لاہور سے کھانے تو مری جاتے تھے, وہ کس کے خرچے کے کھاتے میں آتے تھے ہیلی کاپٹر کے خرچے؟ میں دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں کہ پرائم منسٹر دیکھیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں ملک کے ایک چیف ایگزیکٹو ہیں, اگر وہ جاتا ہے تو ان کو شان طریقے سے وہاں پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جی میں 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ میرا خرچہ کسی دوست نے دیا ہے, مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ذہی شعور آدمی اس کی تعریف کرے گا؟ آپ جس سے خرچہ لیتے ہیں آپ اس کو ریٹرن میں کوئی اللہ واسطے تو کوئی دنیا میں ہے کوئی جو بغیر اس کے بعد کہ ٹھیک ہے $68,000 میں وہاں جمع کرا دیتا ہوں؟ مجھے بتائیں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ رانا صاحب ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے لوگ جو ہے نا وہ رابطے میں ہیں. کون کس سے رابطے میں؟ آپ سے کتنے لوگ رابطے میں ہیں؟ کیا ڈیمانڈ ہے ان کی؟ وہ نون لیگ جوائن کرنے جا رہے ہیں یا کوئی فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں جس کو آپ لوگ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے سارا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو ان کی بات کر لیں. یہ جو بات انہوں نے کل ہمارے جواب الجواب جو تھا نا, وہ جواب الجواب ایک وزیر نے, پتہ نہیں وہ کون وزیر تھا, اس نے بات کر دی. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو یہ معافی دیں. دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ خبر آئی تھی کہ 7 یا 8 بندے پی ایم ایل این کے چوہان صاحب نے کہا تھا کہ 50 آپ سے رابطے میں ہیں, وہ جب چاہیں فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں. 50 لوگ. میری بات تو سنیں نا. 10 بندے یا 8 بندے ایم پی اے وہاں پرائم منسٹر صاحب کو ملے اسلام آباد میں 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے. انہوں نے بڑی کوشش کی, چیف منسٹر نے یہاں سے ایک بندے اکٹھے کیے, وہاں مل لے کس طرح ملے, وہ واپس آ کے پھر ہمیں ملے یہاں. ہم نے شو کاز نوٹس دیے ان کو, اور وہاں کے انہوں نے ایکسپلین کی اپنی پوزیشن کے, جی ہم گئے تھے, ہمیں کچھ کہا گیا, ہمارے کو مسئلہ تھا تو وہ بس گوش گزار کرنے گئے تھے, ہم بالکل نون میں ہیں اور ابھی تک ہمارے وہ نون میں ہیں. ان کی بس ہو تو یہ فارورڈ بلاک بنانے میں تو ان کے جو لوگ ان کے کیا مسئلے ہیں اپنے ساتھ میں لائے نا. ان کے جو لوگ رابطے میں وہ اپنے کیا مسئلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نہیں وہ مسئلے بتاتے ہیں کہ میں بتاؤں پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل جس طرح کہتے ہیں پولیٹیکل برڈ ہیں, ان کو الیکشن اپنے لڑنے ہیں. یہ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے الیکشن ہیں جب بھی ہوں, ارلی الیکشن ہو یا جب بھی الیکشن ہو, اس الیکشن میں یہ پی ٹی آئی کی کامیابی نہیں ہے. تو وہ تو لوگ ایسے ہیں جو اپنی کرسی سیو کرنا چاہتے ہیں, اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. بالکل ایم این اے بھی ہیں اور ایم پی اے بھی اور ایم این ایز بھی ہیں. بالکل ایم این ایز کتنے لوگ ہیں, لیکن ابھی ہم ان کو فارورڈ بلا نہیں, وہ بے شمار لوگ ہیں. میں تو بتا دوں کہ ملتے رہتے ہیں, بات چیت کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بالکل خود تنگ ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے ہم مہندہ کا الیکشن کریں. تو یہ کیونکہ انہوں نے تو اپنا الیکشن دیکھنا ہے. اگر یہ پرفارم کر رہے ہوتے, اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے, اگر ان کا گراف ہوتا تو پارٹی نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. نہیں آج تو نہیں نا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح چلانے لگا کے اس پارٹی سے کس طرح. وہ وقت کیا ہوگا؟ شہباز شریف واپس آئیں گے, ان سے ملاقات ہوگی, معاملات طے ہوں گے, نہیں پھر وہ وقت آئے گا. نہیں دو باتیں ہیں. ایک تو ہم جو کہتے ہیں ہمارا تو یہ ہے کہ ایک ارلی الیکشن ہو, فریش ایک الیکشن آئے جو فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, صاف ستھرا الیکشن ہو, جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہ گورنمنٹ بنائے. ایک تو وہ وقت ہے اگر ہو جائے, ورنہ اگر ود ان ہاؤس کوئی چینج کے لیے کوئی موو ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اس کے لیے بھی کتنے اہم لوگ وہ کس طرح واسط تحریک عدم اعتماد شہباز شریف صاحب کے واپس آنے پر. دیکھیں چیزیں چل رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ میچور ہو جائیں گی. 2-3 مہینے میں دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی. 2-3 مہینے میں دیکھیں گے کہ کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. جی 2-3 مہینے میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی. شہباز شریف صاحب فروری میں آ رہے ہیں واپس.
फरवरी में उनका प्रोग्राम है, लेकिन फिर वही बात है कि मियाँ साहब स्टेबल हो जाएं तो थोड़े बाद उनके डायग्नोसिस जो है वो फाइनल हो जाएं तो डेफिनेटली आएंगे। शहबाज साहब आप किस तरह, वो PMLN के सदर हैं और आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनका एक रोल है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो बातें कर रहे हैं, एक भाई साहब उनके बीमार हैं जो हमारे कायद भी हैं और पार्टी के रहनुमा हैं, तो वो उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो वो आ जाएंगे कि वो बिल्कुल आके अपना एक रोल अदा करेंगे 100%। मैं आपको बता रहा हूँ। तो मरियम साहिबा, वो चले गए भाई, चले गए। मरियम साहिबा को तो अब जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, उनको तो नहीं मिल रही ना अब जाने की इजाजत। नहीं, इजाज़त देनी चाहिए। वो अपने वालिद साहब की तीमारदारी के लिए मुझे अजीब लगता है कि जी वो कहता है जी उनके बेटे वहाँ पास हैं। भाई हर बच्चा, उसकी अपनी अटैचमेंट होती है, इमोशनल रिश्ता है। अपने वालिदैन अगर कोई बीमार हो या कोई डियर नियर बीमार हो तो देखना चाहते हैं। आप मैं सारे इसी नेचर, ह्यूमन नेचर यही है। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस तरह का वो सख्ती या किस तरह का, मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, राना साहब, उनकी अप्रोच नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को ये कहा है कि वो LNG केस में दरखास्त जमानत दायर करें, ये उनका कानूनी हक है। हमें भी याद है जब शाहिद खाकान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने कह दिया था मैं ज़मानत नहीं लूँगा। तो अब जब नवाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया है तो क्या अब वो अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त देंगे? अब वो कायल हो गए हैं, मान गए हैं कि वो अब ज़मानत लेंगे? देखिए, शायद खाकान साहब जो है उनका एक तो ये है कि वो समझते हैं ये केस जो उन्होंने बेसलेस गैर कानूनी, कोई उस पीछे कोई चीज़ नहीं है, तो मैं इसको फाइट आउट करना है मैंने अंदर रह के। ये उनका एक स्टेट ऑफ माइंड था जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन उसका एक स्टेट ऑफ माइंड ये भी है शाहिद साहब का कि जब वो इलेक्शन हारे अपना मरी से, तो इधर हमने कहा कि आप लाहौर से इलेक्शन लड़े, तो ही रिफ्यूज्ड कि मैंने नहीं लड़ना इलेक्शन, क्योंकि मैं लॉस द इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ूंगा। ये अमेरिका में थे। तो देन नवाज शरीफ साहब परसू हिम और कहा बड़ा ज़बरदस्ती कि आप आके इलेक्शन लड़ें, आप हमारे एक अहम पार्टी के रहनुमा हैं और आके अपना एक रोल अदा करें, तो ही तब माने। तो अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा अब वो बेल के लिए यकीनी तौर पे जाएंगे। अच्छा, आप जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा है, दूसरी तरफ तालिबान ने अमेरिकी तैयारा मार गिराया है। ताहाल अभी तक अमेरिका की जानिब से तबाही की तरदीद नहीं की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजनी में तबाह होने वाला अमेरिकी तैयारा E-11 था। तालिबान के मुताबिक तैयारे में 11 आला अमरीकी हुकाम सवार थे, लेकिन अमरीका इस दावे की नफी कर रहा है, जबकि अफगान इंतजामिया की जानिब से हादसे की वजूहात जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तैयारा काबुल से हेरात जा रहा था। तालिबान का ये दावा है कि अमरीकी तैयारा हमने मारा है क्योंकि तैयारे के जरिए हमारी जासूसी की जा रही थी, जबकि अमरीका ने तालिबान का तैयारा मार गिराने की तरदीद की है और ये कहा है कि हम तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक कोई हतमी बात सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ अफगान मीडिया ने गजनी में तबाह होने वाले तैयारे की वीडियो भी जारी कर दी है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि मुसाफिर तैयारा अमरीका के तैयारे से मुशाबहत रखता है, जबकि अफगान मीडिया पर यह भी खबरें चली हैं कि आरियाना एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, लेकिन आरियाना एयरलाइंस ने अपने मुसाफिर तैयारे के तबाह होने की तरदीद की है, जबकि अमरीकी जंगी तैयारा जिस जगह गिरकर तबाह हुआ है वो तालिबान का इलाका है। इस वाक़े के बाद अफगान, तालिबान और अमरीका के दरमियान जो चलने वाले मुज़ाकरात हैं, पीस प्रोसेस है, पीस डायलॉग्स हैं, इसके हवाले से अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि जब भी जो डायलॉग्स हैं ये कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है। जबकि अमरीका के अफगानिस्तान में क़याम के हवाले से भी अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि 18 साल से अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज कर क्या रही है। क्या अमरीका अफगानिस्तान से भी वियतनाम की तरह रुसवाई के बाद ही निकलेगा या कोई सेफ एग्जिट मिलेगा अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए? मैं बात करूंगी सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर अफगान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब आपका। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, गजनी जो तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाका है, अमरीकी एयरफोर्स का तैयारा जो गिरकर तबाह हुआ है, तालिबान कहते हैं कि तैयारा हमने गिराया है, अमरीका जो है वो इसकी नफ़ी कर रहा है, तरदीद कर रहा है, वो कहते हैं तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, हमें ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे ये हम कह सकें कि ये हमारे दुश्मन ने मार कर जो है ना वो गिराया तैयारा। आपको क्या लगता है कि तालिबान ये दावा अगर कर रहे हैं तो किस बुनियाद पर कर रहे हैं और अमेरिका इसकी तरदीद कर रहा है?
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک امریکی فوجی طیارہ ہے جو گر کر تباہ ہوا ہے. یہ افغان آریانہ ایئر لائنز کا طیارہ نہیں ہے جو مسافر بردار ہے، کیونکہ کوئی اس کے ثبوت نہیں ہے. تو یہ امریکہ کا طیارہ غزنی میں دیہ یک ضلع میں گرا ہے. دیہ یک جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے، اور اسی لیے جو کافی ویڈیوز بھی آئی ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ طالبان جو جنگجو ہیں وہ طیارے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک دیکھیں امریکہ نے یہ اس بات کو نہیں مانا کہ اس کو مار گرایا گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریش ہوا ہے. تو وہ اپنی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اگر واقعی ان کو علم ہے یہ طالبان نے گرایا ہے تو پھر تو جو امن مذاکرات ہیں، جو امن کی کوشش ہے، اس کو دھچکا لگے گا. لیکن ایک بات میرے خیال میں ابھی ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا طالبان کے پاس ایسے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہیں کہ وہ اس طرح کے طیارے کو مار گرائیں. ہیلی کاپٹر کی تو اور بات ہے، لیکن یہ تو ایک فوجی طیارہ ہے اور یہ اونچی اس کی پرواز ہوتی ہے. ابھی تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ طالبان کے پاس پچھلے 18 سال میں اینٹی ایئر کرافٹ میزائل آ گئے ہیں. صرف ابھی یہ جو افغان کچھ میڈیا کے لوگ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے، ایران نے شاید اس طرح کے میزائل طالبان کو دیے ہوں تاکہ امریکہ کو نقصان پہنچائیں. میرے خیال میں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے. اس لیے حتمی بات کرنا لیکن ایسی جب قیاساں بھی ممکن نہیں اٹھتی ہے. ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، تو ایک جو آپ کا پروسیس چل رہا ہے پیس ڈائیلاگ کا، آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اس میں رکاوٹ آئے گی؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب اس طرح ڈائیلاگ مذاکرات، امن مذاکرات شروع ہوتے تھے، جب ڈرون کوئی نہ کہیں ڈرون حملہ ہو جاتا تھا، مذاکرات تعطل کا شکار ہو جاتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ان قیاس آرائیوں کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہوگی امن مذاکرات کو آگے بڑھنے میں، جو اب کامیابی کی طرف بڑھے اور آخری مراحل میں ہیں؟ دیکھیں، اگر امریکہ کو شواہد مل گئے کہ اس میں طالبان کا ہاتھ ہے تو پھر تو یہ مذاکرات فی الحال جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا. مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں اور یہ پیس ایگریمنٹ ہونے والا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے. پچھلے سال ستمبر میں 8 ستمبر کو ٹرمپ نے اعلان کیا کہ مذاکرات ختم ہیں، اور طالبان نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی تھیں افغانستان میں. تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیس ایگریمنٹ ہونے والا ہے. ابھی پچھلے دنوں تو آپ کے ساتھ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ معاہدہ طے ہوا ہے کہ طالبان اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ مکمل جنگ بندی پر تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جنگی کارروائیاں کم کرنے پر وہ راضی ہوئے، متفق ہوئے. اگر ایک معاہدہ ہو چکا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود طالبان یہ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے معاہدے کے باوجود جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی معاہدہ نہیں ہوا. یہ تو ابھی طالبان نے یہ ایک ضمانت دی ہے کہ جب یہ امن معاہدہ ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے حملے جو ہیں اس میں کمی لے کر آئیں گے. اور نہ صرف امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف بھی اپنے حملوں میں ہم کمی لے کر آئیں گے. لیکن اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو پھر ہم جواب دیں گے. تو وہ دیکھیں، وہ لنک ہے، وہ جب یہ پیس ایگریمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور یہ پیس ایگریمنٹ ہونے تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کے حملوں میں کچھ کمی آئی ہے، اور امریکہ نے بھی اپنے حملے تقریباً کم کر دیے تھے. صرف افغان حکومت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. پچھلے تقریباً 3 دن پہلے افغان حکومت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے طالبان کے خلاف 9 صوبوں میں کارروائی کی ہے، 12 انہوں نے فضائی حملے کیے ہیں، 13 انہوں نے گراؤنڈ آفینسیو کیا ہے، اور طالبان کے 51 لوگ ہم نے مار دیے ہیں. تو اگر واقعی ایسا ہے، طالبان تو یہ نہیں مان رہے، تو اگر واقعی ایسا ہے تو افغان حکومت جو ہے وہ فی الحال اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ حق بجانب ہیں کہ وہ اس طرح کے حملے کریں. رحیم اللہ صاحب، پاکستان نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں. بڑا پاکستان نے اس پر کوششیں بھی کی ہیں، اور آج امریکہ پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتا ہے.
امریکی فوجی انخلا کے بعد آپ کو افغانستان کا سیٹ اپ کیا لگ رہا ہے؟ صورتحال سنبھل جائے گی، خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی؟ ابھی ریسنٹلی جو صدارتی انتخابات ہوئے اس میں آپ کو پتہ ہے گلبدین حکمت یار اور عبداللہ انہوں نے تو اس کو کسی کو تسلیم ہی نہیں کیا. تو ایک سیاسی سسٹم پر تمام فریقین کو متفق کرنا یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ پاکستان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ بہت آسانی سے سچویشن سنبھل سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے اور ان مذاکرات کو ممکن بنایا ہے. ابھی جو آپ نے بھی ذکر کیا حالیہ دنوں میں طالبان جب مان گئے تھے کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں گے، اس کا سب سے پہلے اعلان پاکستان کے وزیر خارجہ نے کیا تھا، اس لیے کہ پاکستان نے کوشش کی تھی، طالبان مان گئے تھے اور یہ ایک بڑی پیش رفت تھی کیونکہ یہ امریکی مطالبہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی پاکستان کوشش کرے گا، جب بھی مذاکرات میں رکاوٹ آتی ہے تو پھر امریکہ پاکستان سے کہتا ہے کہ آپ اس کو دور کریں. لیکن افغانستان کے حالات اس طرح کے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ انتخابات 28 ستمبر کو ہوئے، ابھی تک حتمی نتائج نہیں آ سکے اور پہلے ہی دو جو بڑے امیدوار تھے انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا تھا، اشرف غنی نے اور عبداللہ نے. ابھی اشرف غنی پہلے جو نتائج آئے پہلا دور، اس میں اشرف غنی آگے ہیں، عبداللہ دوسرے نمبر پہ ہیں، لیکن عبداللہ اور باقی جو 12-13 امیدوار ہیں وہ نتائج کو نہیں مان رہے. تو میرے خیال میں جب حتمی نتائج کا اعلان ہوگا تو یہی صورتحال رہے گی اور جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ نتائج کو نہیں مانیں گے اور ایک سیاسی بحران کی کیفیت افغانستان میں رہے گی. ایک اور بات یہ کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے افغان حکومت، اشرف غنی کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، وہ بات کریں گے، لیکن جو ان کے مخالفین ہیں اس میں عبداللہ بھی ہیں، حامد کرزئی بھی ہیں، یونس قانونی بھی ہیں، کریم خلیلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو افغانستان کے عوام کی نمائندگی ہونی چاہیے، صرف یہ حکومت کا کام نہیں ہے. اور افغان حکومت کہتی ہے کہ طالبان پہلے فائر بندی کریں، خواتین کو بھی مذاکرات میں شامل کریں. تو یہ جو اشرف غنی کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ شرائط مت لگائیں، مذاکرات بغیر شرائط کے ہونے چاہیے اور یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں پہلے تو جو افغانستان کا جو موجودہ نظام ہے، جو اس میں شامل ہیں، ان کو اتفاق رائے کرنا ہے، صحیح ایک مربوط، ایک یونیفائیڈ ڈیلیگیشن بنانا ہے تاکہ طالبان سے بات کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین کل سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر قرۃ العین مری کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا جس کے مطابق کوئی بھی ملازم خاتون اپنے پہلے بچے کی پیدائش پر 6 ماہ، دوسرے بچے کی پیدائش پر 4 ماہ جبکہ تیسرے بچے کی پیدائش پر 3 ماہ تک کی چھٹی حاصل کر سکے گی. اسی طرح اگر کسی مرد ملازم کی اہلیہ کسی بچے کو جنم دے گی تو وہ مکمل تنخواہ کے ساتھ 1 مہینے تک کی چھٹی حاصل کر سکے گا. حکومتی مخالفت کے باوجود یہ بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا ہے. بچے کی پیدائش پر چھٹیوں کے بل کے مطابق یہ سہولت پوری ملازمت میں صرف 3 بار ہی دستیاب ہوگی. تاہم غیر معمولی صورتحال میں خاتون کو بغیر تنخواہ کے 3 ماہ اور مرد کو 1 ماہ تک چھٹی مل سکے گی، جبکہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے اور چھٹی سے انکار کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے گی، جس کی کم از کم سزا 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. بل کا اطلاق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تمام وفاقی اداروں، ڈویژنز اور وزارتوں کے علاوہ ملکہ ادارے، انتظامی اور ماتحت دفاتر، غیر سرکاری تنظیمیں، فرمز، کارپوریشنز، خود مختار، نیم خود مختار، انٹرپرائز، کمپنیز، فیکٹری اور ہر ایک ادارے پر یہ لاگو ہوگا یہ قانون. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر قرۃ العین مری کا یہ کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے کسی بھی خاتون کو مادرانہ تقاضوں کو پورا کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا، جبکہ بل کی منظوری کے وقت حکومت کی جانب سے
वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर हमाद अज़हर ने मुखालफत की। उनका ये मौक़िफ़ था कि वफाकी इदारों में ख़वातीन मुलाज़मीन को बच्चे की पैदाइश के वक्त छुट्टी की सहूलत पहले से ही दस्तयाब है। बच्चे के वालिद के लिए रुखसत का दौरानिया 1 महीने से कम करके 15 दिन किया जाए। दुनिया में कहीं भी इतनी तवील रुखसत नहीं दी जाती। मर्दों को तो पहले ही 48 छुट्टियाँ सालाना मिल सकती हैं, तो मज़ीद 1 माह करने से नुकसान होगा। इसके जवाब में सेनेटर कुरतुल ऐन मरी ने कहा कि सरकारी इदारों में छुट्टियाँ नहीं दी जाती। ख़वातीन को कह दिया जाता है कि इतने बच्चे पैदा ना करें। एक साल से बिल कमेटी में था, वफाकी वज़ीर कमेटी में आते ही नहीं। कुरतुल ऐन मरी ने ये बिल सेनेट में 12 नवंबर 2018 को पेश किया था। सेनेट की कायमा कमेटी ने बिल का फिर जायज़ा लिया और अब बिल सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश होगा, जहां हुकूमती इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत कह रही है कि जो बिल मंजूर हुआ है ये बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं बात करूँगी, समाजी कारकुन डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सेनेट में जो बिल मंजूर हुआ है कि बच्चे की पैदाइश पर माँ के लिए 6 माह की छुट्टियाँ तनख्वाह समेत और वालिद के लिए 1 महीने की छुट्टियाँ, आपके नज़दीक ये खुशाइंद है, अच्छा है, इतनी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए या इतनी छुट्टियों की ज़रूरत नहीं है? जी, बहुत खुशाइंद है और उम्मीद करते हैं कि असेंबली से भी ये पास हो जाएगा, क्योंकि देखें ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ उस ख़ानदान की ज़िम्मेदारी नहीं होते जिसने जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है, बल्कि पूरे समाज की एक ज़िम्मेदारी होती है। और बच्चे का बुनियादी हक़ है कि माँ का दूध जो है वो कम से कम 2 साल उसका बुनियादी हक़ है। और क्योंकि हमारे यहाँ आपको मालूम है गो कि ये एक लॉ पास हो चुका है कि जहाँ भी 70 के करीब मुलाजमीन हों तो वहाँ पे चाइल्ड केयर सेंटर होना चाहिए, ताकि वहाँ जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को ला सकें और उनको अपना जो है वो दूध पिला सकें। लेकिन क्योंकि यहाँ तो ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं होता, चाइल्ड जगह पे हो, हर इदारे में हो, जी इसीलिए मैं कह रही हूँ जी असूली तौर पे तो होना चाहिए ना, क्योंकि कानून तो मौजूद है। तो मैं ये समझती हूँ कि 6 माह कम से कम 6 माह जो है विद पे छुट्टी देना माँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे का भी बुनियादी हक़ है कि उसको अपना जो मदर मिल्क है, जिससे ज़ाहिर है कि फिर उसकी सेहत और बहुत सारी आपको पता है कि बीमारियों से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। जहाँ तक बाप का को भी पैटर्निटी लीव का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम इससे ये जो एक सोच है कि बच्चे जो है उनको पालना, उसको संभालना सिर्फ माँ का काम है, इसकी भी नफ़ी होती है, क्योंकि बाप की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जब बच्चा पैदा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पैदा करना माँ की जिम्मेदारी है, मगर बच्चे को पालना पोसना जो है वो दोनों की जिम्मेदारी होती है, माँ की भी और बाप की भी। तो इसलिए असूली तौर पर मैं ये समझती हूँ कि जो पैटर्निटी लीव है वो भी एक अच्छा कदम है उस सोच की हमारी बहुत पेट्रियार्कल थिंकिंग है। जो वफाकी वज़ीर की जानिब से जो एतराज़ उठाया गया वो ये कि 48 छुट्टियां तो पहली सालाना मर्द को मिलती हैं, तो इतनी छुट्टियां करने का कोई फायदा नहीं, दूसरा काम का हर्ज होता है। नहीं देखिए, वो तो छुट्टियां हर एक का एक लेबर लॉ में है ना कि आप साल में जो भी छुट्टियां आपने तय की हैं, लेकिन बच्चे की पैदाइश के ऊपर ज़ाहिर है आपको एक्स्ट्रा बाप को छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि वो माँ का हाथ बटा सके, बच्चे की परवरिश में अपना कोई किरदार अदा कर सके। तो मैं नहीं समझती कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि जी इससे कोई काम का हरज होगा। मतलब जब भी बच्चा पैदा होता है वो एक माशरे का, आइंदा का एक मजदूर है, काम करने वाला प्रोडक्टिव कारकुन है, और वो पूरे समाज को उसको वेलकम करना होता है और पूरे समाज की जिम्मेदारी उस बच्चे की तरफ बनती है। तो लिहाजा माँ बाप को फैसिलिटेट करना मैं समझती हूँ कि वो रियासत की जिम्मेदारी है, ताकि माँ बाप तो फिर ये तो पूरे मुल्क में होना चाहिए ना, जो है इस्लामाबाद में बिल्कुल होना चाहिए जी, ये बिल्कुल होना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सेनेट ने लिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये नेशनल असेंबली से भी पास हो और बाद में तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी इसके ऊपर जो है पेशरफ्त करें और वो अपने अपने सूबों में इस कानून को भी पास किया जाए। लेकिन ये कि अगर एक एग्जाम्पल इस्लामाबाद की हद तक सेट हो जाती है तो ये एक वेलकम स्टेप होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर हैं वो इसमें ज़रा रेजिस्टेंस होती है, बगैर तनख्वाह के तो कोई काम नहीं करता, और इतनी महीनों की छुट्टियां कोई तनख्वाह के साथ देता नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर्स में मसला होगा ये।
نہیں دیکھیں ویسے تو آبویسلی یہ تو پبلک سیکٹر میں بھی ہمیں جو ہے ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. جس طرح میں نے کہا کہ قانون پاس ہوا ہے کہ اگر 70 کے قریب ملازم ہیں کسی بھی جگہ پہ تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو ہے چائلڈ کیئر سینٹر بنائے. لیکن اس قانون کے اوپر کہیں عمل درآمد نہیں ہے, نہ پبلک سیکٹر میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن دیکھیں جو چیز جو ہے پورے ایک معاشرے کے لیے جس کی ضرورت ہے, اس کی اہمیت ہے, اس میں پھر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آپ مادت پدر آزادی تو نہیں دے سکتے. وہ بھی ریاست کا کام ہے کہ ان کے اوپر بھی جیسے لیبر لاز ہیں اس کا اطلاق پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین پہ بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ قانون جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کروانا جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہاں پہ بھی پھر یہ انشور کیا جائے جب یہ اسمبلی سے پاس ہو جائے گا کہ وہ بھی یہ سہولت جو ہے اپنے جو ملازمین ہیں اس کو دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فرزانہ باری میرے ساتھ تھی, بہت بہت شکریہ. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد. ناظرین, کراچی کے ساحل پر غیر قانونی جیٹیز کے ذریعے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت سرگرم ہو گئی ہے, اور ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق حکومت سندھ نے اربوں روپے کی اسمگلنگ روکنے کے لیے 2000 کشتیوں میں VMS سسٹم لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور محکمہ فشریز نے غیر قانونی اسمگلنگ روکنے کے لیے ہزاروں کشتیوں کا ایک ریکارڈ بھی تیار کیا ہے, جبکہ کشتیوں میں VMS سسٹم لگانے کے بعد لنک, نیوی, کوسٹ گارڈ, میری ٹائم سمیت دیگر اداروں کو بھی جو ہے نا یہ دیا جائے گا. ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق قومی اور عالمی معیار پر پورا اترنے کے لیے کشتیوں میں ایک نیا سسٹم لگایا جا رہا ہے جس سے سمندر پر موجود غیر قانونی جیٹیز کو ریگولرائز کیا جائے گا. اور اس حوالے سے سندھ کابینہ نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو کہ جیٹیز کے ذریعے اربوں روپے کی اسمگلنگ روکنے کے لیے قوانین میں ترمیم بھی کرے گی. جبکہ اس سے پہلے وفاقی وزارت داخلہ نے غیر قانونی جیٹیز کو ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تھا اور سمندر کے ذریعے غیر قانونی سرگرمیوں اور جرائم میں ملوث بااثر افراد کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش کی گئی ہے. ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان غیر قانونی جیٹیز کے ذریعے مچھلی, ڈیزل, پیٹرول اور منشیات سمیت اربوں روپے کا سامان اسمگل ہو رہا ہے, جبکہ اسمگلنگ کی وجہ سے 4 سے 5 ارب روپے صرف ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں سرکاری خزانے کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس سب پر میں بات کروں گی ہمارے نمائندے کراچی سے وحید راج پر. وحید, بڑا زبردست سندھ حکومت کی طرف سے یہ اقدام ہے, اس سارے سسٹم پر کتنی لاگت آئے گی اور کتنی بچت ہو سکے گی؟ جو غیر قانونی طریقے سے اسمگلنگ کی جا رہی تھی, ٹیکس نہیں دیا جا رہا تھا, ٹیکس ڈیوٹی کی مد میں جو پیسے نہیں پے کیے جا رہے تھے, کتنا فائدہ ہوگا قومی خزانے کو اس سے؟ دیکھیں شادیہ, یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, غیر قانونی جیٹیز قائم ہے ساحل سمندر پر, کراچی ہے, ٹھٹا ہے, سجاول, بدین میں جو کہ بااثر جو افراد ہیں جن کو سیاسی جو افراد بھی ہیں ان کے جو ہے سپورٹ بھی ہے, تو ان کی جانب سے یہ اس پوری اسمگلنگ میں جو ملوث ہیں یہ افراد, تو اس پر سندھ کابینہ کی جانب سے وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹس آئی تھیں اور مختلف سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے جو ہے یہ رپورٹ دی کہ یہ قومی مفاد کے جو ہے کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں. غیر قانونی جیٹیز جو کشتیاں ہیں ان میں اسمگلنگ ہو رہی ہیں, ہتھیاروں کی اسمگلنگ ہو رہی ہیں, ان کے نام بھی دیے گئے تھے, پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز سے ان کا تعلق ہے. تو اس پر جو ہے سندھ کابینہ کی جانب سے سیریس قسم کی جو ہے بحث ہوئی, اس پر جو ہے مختلف کب سے کام رہا یہ غیر قانونی جیٹیز کا, کتنے عرصے سے یہ کام چل رہا تھا؟ دیکھیں شادیہ, یہ تو سالوں سے چل رہا ہے نا, غیر قانونی جو جیٹیز قائم ہیں, بااثر افراد اس کے جو ہے یہ چلا رہے ہیں, پورا آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس پر جو ہے اربوں روپے کی جو ہے اس میں صرف ٹیکسز کی مد میں جو ہے 4 سے 5 ارب روپے جو قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے. باقی تو جو دیکھیں اربوں روپے کی جو سامان ہے, مختلف قسم کی مچھلیاں ہیں جیسے ڈیزل ہے اور منشیات سمیت ہتھیاروں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو اس پر سیریس قسم کے جو ہے تھریٹ بھی تھے, وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے اس پر جو ہے رپورٹس بھی دی گئی تھی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے. تو یہ سالوں سے چل رہا ہے, ان کے نام بھی فہرست دی گئی تھی محکمہ داخلہ سندھ کو کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے جو پولیٹیکل لوگ ہیں. اچھا, یہ وی ایم سیس کیا جو ہے
मॉनिटर सिस्टम है, क्या देखें सिस्टम ये चाहिए? VMS सिस्टम जो है पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, जो कश्तियाँ हैं 2000 हज़ारों की तादाद में जो समंदर में सरगर्मियाँ कर रही हैं, मुख्तलिफ जो मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, मछलियों के शिकार के लिए, सामान की जो मुख्तलिफ स्मगलिंग कह रहे हैं या मुख्तलिफ सामान एक शहर से दूसरे शहर तक जो इसकी हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो इस्तेमाल हो रही हैं समंदरी रास्ते के ज़रिए, तो इसमें पूरी मॉनिटरिंग होगी। ये महकमा फ़िशरीज़ एंड लाइफ स्टॉक की जानब से ये तजावीज़ तैयार की गई हैं कि इस पर स्मगलिंग पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मैरी टाइम की जानब से ऑफ़र भी की गई है हुकूमत सिंध को कि हम ये सिस्टम पूरा का पूरा जो लगा के देंगे आपको $2000 में फ़ी VMS सिस्टम जो है फ़ी कश्ती पर हम लगा के देंगे। तो अभी तक फ़ैसला हुआ है कि इस पर पूरा सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जो साहिल समंदर में कितनी कश्तियां हैं। तो 2000 के करीब जो है ये सर्वे मुकम्मल हुआ है, तो तादाद जो इनका जो सामने आया कश्तियों का, तो जब कहने इसको का मकसद रेगुलराइज किया जाएगा तो सिक्योरिटी मामलात भी इससे बेहतर होंगे। फिर देखिए शादिया, ये तो पूरे सिक्योरिटी मामलात के लिए या जो कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है, स्मगलिंग जो सामान हो रहा है गैर कानूनी तरीके से, तो इसको रोकने के लिए ये इक़दाम हुकूमत सिंध की जानब से किए गए हैं कि सिक्योरिटी इदारों की जानब से ये सिफारिशात की गई थी। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानब से दी गई थी ना, जिस पर सिंध हुकूमत ने इतने अरसे तो इकदाम उठाया नहीं है। अब वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत ही इकदाम उठा रही है ना। इससे पहले तो सिंध हुकूमत को कभी ख्याल नहीं आया कि इसको रेगुलराइज किया जाए, कोई सिस्टम बनाया जाए। देखें ये तो उसमें हुकूमत सिंध के जो लोग हैं या ज़रा ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल जो मामलात हैं उसको देखते हुए हुकूमत सिंध जी की जानब से सालों तक ये कंप्रोमाइज़ किया गया। लेकिन अब जो है सिक्योरिटी इदारों की जानब से जो सिफारिशात दी गई हैं, सीरियस किस्म की जो रिपोर्ट्स दी गई हैं कि अब इस पर हुकूमत सिंध मजबूर हो गई है कि इस पर अब कानून साजी की जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए। तो कमेटी अब तश्कील दी गई है, देखते हैं, क्योंकि इनको हुकूमत सिंध की जानब से काबिल से कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुकम्मल करना है। टाइम फ्रेम क्या है? बड़े मंसूबे होते हैं जो फाइलों तक बंद हो जाते हैं बस। देखिए शादी, इस पर अभी टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया है। इसको कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स हैं जो इनके मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, फ़िशर फोक है, दूसरी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, क्योंकि जो माहीगीर हैं उनकी नुमाइंदगी फ़िशर फोक कर रही है, हुकूमत सिंध के नुमाइंदे हैं, मैरी टाइम, दीगर जो इदारे हैं, निजी शख्सियात हैं, उनके साथ जो है ये पूरे के पूरे मामला तय करने हैं। तो कोई टाइम फ्रेम अभी नहीं दिया गया है। इस पर मज़ीद जो है इस पर काम होगा, उनके साथ बातचीत होगी, कानून को देखना होगा कमेटी को, उसके बाद ही कोई फैसला ठीक है। बहुत बहुत शहीद राज पर मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, दुनिया को इस वक्त कोरोना वायरस की शक्ल में एक और आफत का सामना है। चीन से निकलने वाला ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैलने लगा है। इस वक्त चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 106 हो गई है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले शहर वुहान का दौरा किया है और चीनी वज़ारत ख़जाना और नेशनल हेल्थ कमीशन ने वायरस पर काबू पाने के लिए 9 अरब अमरीकी डॉलर रकम जारी कर दी है। दूसरी तरफ अमेरिका में कोरोना वायरस के 5 मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और कहा है कि वो कोरोना वायरस के मामले पर चीन से राब्ते में हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा इलाके वुहान की यूनिवर्सिटी में महसूर पाकिस्तानी ने एक वीडियो बयान भी जारी किया है और बयान में पाकिस्तानी और चीनी हुकाम से मदद की अपील की गई है। तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील की है कि मुतासरा इलाके वुहान से निकलने में उनकी मदद की जाए, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने चीनी हुकाम से मदद की अपील की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 5 अफराद मुतासिर हुए हैं, इनमें से एक पाकिस्तानी भी है जो मुल्तान के निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जबकि ऊद शरीफ में सी पैक पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स के कैंप का भी दौरा किया गया और इनके टेस्ट किए और खून के नमूने लिए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा के बाद अमेरिका, चीन और जापान की स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान रहा और पूरी दुनिया में मुसाफिर तैयारों के अंदर ही आलात के ज़रिए वायरस की मौजूदगी को चेक करने के बाद मुसाफिरों को बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है, मगर पाकिस्तान के हवाई अड्डों में एयरपोर्ट से बाहर मुसाफिरों की चेकिंग हो रही है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।